العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس سورہ الانعام آیت نمبر 40 سے شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ درس میں ایک ضمنی بات بتلایا تھا، جیسے کہ کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا ماضی وسقانا ماضی، یعنی کھلایا وجعلنا یعنی بنایا۔ ایک اور چیز آج بتلا دوں، اسی طریقے سے آپ بچوں کو پوچھئے پہلا کلمہ پڑھیے تو وہ کہیں گے کہ اول کلمہ طیب، تو کتاب کھولنے کہیے کہاں لکھا ہے طیب؟ اول کلمہ طیبہ۔ پھر آگے پڑھنے کہیں تو پڑھیں گے لا الہ، تو پوچھئے کہاں ہے ہا؟ تو یہ تین چیزیں ہیں، اگر آپ بچوں سے پوچھیں گے تو بچے چونک جائیں گے، پھر اپنے استاد کو بتائیں گے، پھر استاد اپنے کتنے بچوں کو پڑھائیں گے، تو اس طریقے سے آپ کی تبلیغ ہوگی۔ تو یہ چھوٹی چیزیں اور سمجھ میں آ سکتی ہے، کتابوں میں ہے لکھا ہوا، صرف کہیں گے کہاں ہے تو استاد بھی چونک جائیں گے کہاں ہے۔ ایک وہ عرف میں جو لوگ پڑھتے غلط ہیں لیکن لکھا ہوا صحیح ہے۔ تو یہ کھانے کے بعد کی دعا اور کلمہ توحید کلمہ طیب، کلمۃ طیبۃ۔ اس کے بعد درس کے تعلق سے یہ بتایا گیا تھا کہ وہ معجزہ طلب کرتے ہیں مشرکین، تو معجزات کی ضرورت کیا؟ قرآن خود معجزہ ہے، اور پرندے اور حیوانات اور جانور یہ تمہاری طرح مخلوق ہیں، خلقت میں، ذکاوت میں، ہوشیاری میں، سمجھ میں، توحید میں، سمجھ میں تم سے بھی زیادہ آگے۔ بتلایا گیا تھا کہ چونٹی آپ کے گھر میں آ کے ساری جاسوسی کرتی ہے، اسے پتا ہے کہ صاحب خانے کا نام کیا، لیکن صاحب خانے کو پتا نہیں کہ چونٹی ہمارا نام جانتی ہے۔ جبھی تو بولی تھی نا کہ سلیمان اور اس کا لشکر۔ توحید، پرندے کو پتا ہے کہ یہاں سورج کی پوجا کی جا رہی ہے، تو اس سے بڑھ کر معجزہ کیا چاہیے؟ پھر آخر میں یہ بتایا گیا تھا اصل بات ہے کہ سمن و بکمن فی الظلمات، کان ہے پھر بھی وہ بہرا ہے، زبان ہے پھر بھی گونگا ہے، تو یہ اندھیریوں میں ہے انسان۔ اب اس سے بڑھ کر کیا معجزہ چاہیے؟ اب یہ بتایا جا رہا ہے آج کے درس میں کہ کوئی کٹر سے کٹر کافر کیوں نہ ہو، کوئی کٹر سے کٹر دشمن اسلام اور دشمن اللہ کیوں نہ ہو، ایک معجزہ جسے ہم فطرت کہتے ہیں، ایک نمونہ توحید کا اس کے جیب میں ہے، اس کے پاس رہتا ہے، اور وہ کس وقت کام لاتا ہے۔ تو کیسے کیسے اللہ تبارک تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، تو اس چیز کو مستحضر رکھیے کہ کیسا بھی جبار ہو، ظالم ہو، منکر خدا ہو، ایک نمونہ اس کے پاس ہے، اور ہر فرد ہمیں کا، چاہے اولیاء پرست ہو، چاہے قبر پرست ہو، چاہے صنم پرست ہو، چاہے بتوں کی پوجا کرنے والا ہو، اس کے لیے آج کی آیت بالکل آخری حرف ہے، اگر وہ سمجھنا چاہے، اگر وہ سمن نہ ہو، اگر بکمن نہ ہو، اگر امی نہ ہو۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، سنیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون۔ پہلا کلمہ ہے قل، دوسرا ہے ارأیتکم، اس کے بعد تیسرا ہے حرف شرط ان، پھر دوسری آیت سے اس کا جواب ہے بل۔ تو سمجھنے کے لیے میری جو سیٹنگ رہتی ہے، ان سے ہم ترجمہ شروع کرتے ہیں، حرف شرط سے۔ ان، اگر آئے تمہارے پاس اللہ کا عذاب یا قیامت آ جائے، اتت
سا چونکہ مونس ہے تو اتت، عذاب مذکر ہے تو اتا. اغیر اللہ، اغیار کون ہوتے ہیں؟ اولیاء، بت، صنم، استھان، درخت، شجر و حجر سب. کیا غیر اللہ کو پکارتے ہو اگر تم سچے ہو؟ کیا مطلب؟ جو اولیاء پرست ہیں، جو قبر پرست ہیں، اگر تم سچے ہو تو کوئی عذاب آ جائے، زلزلہ، بھونچال، پہاڑ گرنے لگے، مکانات ڈھلنے لگے، تو کسے پکارتے ہو؟ کیا غیر اللہ کو، کیا اولیاء کو پکارتے ہو؟ اے بتوں کے پجاریوں، کیا ایسے وقت بتوں کو پوچھتے ہو؟ یہ سوال ان حرف شرط. اگر تم سچے ہو تو بتاؤ. اگر تمہارے اولیاء سچے ہیں، تمہارے درخت اور پتھر اگر سچے ہیں، تو ایسے وقت میں کسے پکارتے ہو؟ سوال کے جواب کا انتظار کی ضرورت نہیں، بلکہ بل ایاہ تدعو، بلکہ اسی کو پکارتے ہو. ایاہ تدعو، اللہ ہی کو پکارتے ہو. ایسے وقت میں کوئی صنم کا نام نہیں لیتا. فیکشف، پھر وہ ہٹا دیتا ہے اس برائی کو جس کے لیے تم پکارتے ہو کہ اللہ اس مصیبت سے بچا. ہٹاتا ہے مصیبت. انشاء وتنسون، تم بھول جاتے ہو اپنے اپنے اولیاء کو، قبروں کو، استھانوں کو، بتوں کو، سب کو بھول جاتے ہو. یہ اللہ تبارک تعالیٰ. باقی کس کا ترجمہ رہا؟ قل کا اور ارائیت کا. قل کیا مطلب؟ قل کہو. اگر باپ اپنے بیٹے سے کہے پکنک کو جانا ہے تو انکل سے پوچھ کے آئیے 8 بجے نکلنا ہے کہ 12 بجے. تو بیٹا جا کر کہے کہ ابا مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بیٹا انکل کو جا کے پوچھو کہ 8 بجے کہ 12 بجے. ایسا تو نہیں پوچھے گا نا. وہ کیا کہے گا کہ انکل کتنے بجے نکلنا ہے. یہی فرق ہے قرآن کے اسلوب میں. قرآن کا اسلوب سمجھنا ہے. قرآن وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. قرآن میں تو ہر حرف اس کی جانب سے ہے، نہ کوئی کمی نہ کوئی زیادتی. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أَيُّهَا النَّبِيُّ أَيُّهَا الرَّسُولُ. تو رسول کہتے ہیں کہ یہ میں قل بھی ادا کرتا ہوں کہ قل. کیسا یقین کامل ہے. کوئی حرف جو حضرت جبریل لے کر آئے اس میں کمی نہیں. قل. اچھا دوسرا ارائیت، یعنی سوال. رائیت یعنی دیکھا، رائیت دیکھا، رائیتو میں نے دیکھا، رائیتی تو نے دیکھی. تو ارائیت کیا تو نے دیکھا. ٹھیک ہے. کم یعنی کما کم تم سب. ایک ہے ارائیت کیا تو نے دیکھا، الذی یکذب بالدین جو جزا کے دن کو جھٹلاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا مگر یہاں معنی کیا؟ یہ تیسرا لفظ ہے، یہ ارائیت نہیں ہے. ان کے معنی بے شک یقین، اس کو آج نوٹ کر لیجیے. ماں کے معنی نہیں، لیکن خلا نہ ہو ملا دو تو انما، یہی، اس کے سوا کچھ نہیں. تو اسی طریقے سے ارائیت کے معنی تو نے دیکھا نہیں. یہ یاد رکھنا. کبھی ایکسیڈنٹ ہو جائے، جی کسی کمپنی جل جائے، کوئی بڑا حادثہ ہو جائے اور صاحب مکان پریشان ہے، تو کسی سے کیا کہتے ہیں کہ تم نے دیکھا؟ تو کہیں گے کہ ہاں. کیا مطلب کیا؟ تم نے دیکھا، کہیں گے ہاں بیان کرو. کیا مطلب؟ تو ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا، اس کا مطلب کیا؟ بیان کرو کیا دیکھا، کیسے انگار لگی، کیسے ایکسیڈنٹ ہوا. تو یاد رکھ لیجئے ارائیت کیا معنی؟ اخبرونی. کیا معنی؟ اخبرونی، کیونکہ کم ہے اس لیے. اگر ارائیت اخبرنی، ارائیتی اخبرنی، ارائیتکم اخبرونی، یعنی کیا اخبرونی؟ مجھے خبر دو. اب یہ ارائیتکم آتے رہے گا، ارائیتکم آتے رہے گا. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ دیکھا نہیں، بتاؤ. تو اے رسول
پوچھئے ان سے ارأیتکم اخبرونی علمونی، بتاؤ مجھے، کیا بتاؤ کہ جب عذاب آتا ہے، بھونچال آتا ہے، کشتی بھنور میں پھنس جاتی ہے، جھونکے کھاتی ہے. سب سے بڑی مثال اللہ تعالیٰ نے کشتی کی اور ناؤ کی دی ہے. جب بھنور میں پھنس جاتی ہے، اوپر آسمان نیچے پانی، پیچھے کنارہ نہیں آگے بھی نہیں، اسی کو سمندر کہیں گے نا. اب کوئی نظر نہیں آتا. ایسے وقت میں تم کسی پکارتے ہو؟ ولیوں کو نہیں، بتوں کو نہیں. ہم نے دیکھا، ہم تو سفر کرنے والے بحری، کہ جب چلا سفینہ تو گانے بجانے کے ساتھ، مسلم کی بات نہیں، غیر مسلم جب جھونکے کھانے لگی، جب 7 موجیں ایک ساتھ آئیں تو گانے بند ہو گئے. گانے کیوں بند ہوئے؟ نمونہ جس تک میں پہنچنا چاہتا ہوں کہ جبار ہو، کٹر ہو، اسلام کا دشمن ہو، کافر ہو، نمونہ اس کے جیب میں ہے. مسلمان کی تو بات درکنار، گانے بجانے بھی بند ہو جاتے ہیں. تو سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تم ایسے وقت میں کسے پکارتے ہو؟ پھر جواب بھی دے رہے ہیں بل. کیا مطلب بل کا؟ ایک تو بلا، بلا یعنی جو آپ کہہ رہے ہیں حقیقت میں، الستو بربکم، بلا حقیقت میں. لیکن بل کے معنی کیا؟ پہلی بات سے بے رخی، یعنی کیا کہہ رہے؟ اغیر اللہ تدعون، بل نہیں. تو بل کی کیا معنی؟ نہیں. تو جواب کون دے رہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. ایاہ تدعون، اسی کو پکارتے ہو. فیکشف ما تدعون، فیکشف ما تدعون. جانتے ہیں ابو جہل کے کئی بیٹے تھے، 22 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑتے رہے. ابو جہل بھی لڑتا رہا، مارا گیا. کیوں لڑتے رہے؟ وہ کیا کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ الہن واحدہ، الہن واحدہ. فتح مکہ ہوا، کیا اعلان ہوا؟ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں، کعبہ میں داخل ہو جائیں، ہاتھ اوپر کر لیں، پناہ 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 پناہ، سب کو پناہ، معافی معافی معافی، سوائے چند لوگوں کے. کیا تھا اس وقت؟ کچھ لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب جسے یہ قبول نہیں، جو کٹر کافر، فرار. کیا فرار؟ کہاں فرار؟ تو اکرمہ ابن ابی جہل جدہ کی طرف بھاگے. جب بھاگے ہیں تو جدہ کی طرف کیا تھا؟ کیچڑ اور سمندر. تو کشتی جا رہی تھی حبشہ، تو سوار ہوئے. اب اس میں اور بھی ہوں گے فرار ہونے والے. کشتی چلی ہے جب بیچ سمندر میں، تو جھونکے کھانے لگی اور سب لوگ اپنے اپنے ولیوں کو پکارنے لگے. جو کوئی ایک بکرا اور ایک اونٹ ذبح کرتا تھا، 2 کی نیتیں مانگنے لگے. مگر وہ تو شدت بڑھتے گئی اور انہیں یقین ہو گیا کہ اب ہم بچنے والے نہیں. نمونہ فطرت اللہ فطر الناس. کیسے کٹر تھے، بھاگ رہے تھے، مگر ایسے بھنور میں کسے پکارتے ہو؟ سبوں نے کہا کہ یہ وقت اللہ کے سوا پکارنے کا نہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہ وقت ہم ایسی جگہ پر ہیں، اوپر آسمان، نیچے پانی، دائیں بائیں سب پانی، اللہ کے سوا کسی کو پکارنے کا نہیں ہے. اب یہ اولیاء کے نام بند کر کے اللہ کو پکاریں. کیا بات ہوئی؟ نمونہ جیب میں تھا. اس وقت اکرمہ کی آنکھ کھلی، کہا کہ یہی بات تو محمد کہہ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. 22 سال سے یہی کہہ رہے تھے اور ہم ان سے 22 سال تک لڑتے رہے. اے اللہ، اگر یہ یہاں سے میں بچ گیا تو میں سیدھا جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں گا. کیسا نمونہ تھا؟ نمونہ مانگتے ہو؟ طوفان تھم گیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے.
اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحیم کریم ہے، اور تھمنے کے بعد اپنے وعدے پر باقی رہے اور سیدھا مکے میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جی، اور ہاتھ دیا، کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک یا محمد رسول اللہ. یہ تھا، اسی کو بیان کر رہے ہیں. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے بعد میں آخری دم تک وہ مجاہد اسلام بن کر زندہ رہے. اسی کو اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں. اس مثال کو دیجئے، اس بات کو پھیلائیے. کون ہے ہمارے بھائی قبر پرست ہیں، انہیں بتلائیے. جب بچے نہیں ہوتے، جب تو پھر اللہ کو پکارتے ہیں. پہلے تو نیازیں کر کر کے تھک جاتے ہیں، اور جب بیماری سے نجات نہیں ملتی تو پھر اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. اسی کو بات کریں. بل ایاہ تدعون. اچھا، وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ. بھول جاتے ہو، کہاں گئے ہو؟ تصویریں آویزاں تھی دیواروں پر، ان کے نیچے ناریل اوپر ناریل، بھول جاتے ہو. مگر یہ تو کس کی بات تھی؟ یہ کن کی بات تھی؟ جن کے پاس نمونہ تھا. مگر اب ایسے لوگوں کی بات پیش کی جا رہی ہے جو کٹر ہیں، جبار ہیں، مگر نمونے سے فائدہ نہیں اٹھاتے. کیا ہے؟ سمن ہے، بکمن ہے. تو وہ بھی سنیے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور ہم نے بھیجے الی امتوں کی طرف آپ سے پہلے اے رسول. ہم نے رسول بھیجے، انہوں نے انکار کیا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ، تنگی، فقر، وَالضَّرَّاءِ، تکلیف، گرفتار کیا. کیوں کیا؟ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اس لیے کیا تاکہ وہ جھک جائیں. جس طریقے سے ناؤ پھنس گئی سمندر میں تو سبوں نے کہا کہ اب یہ اللہ کے سوا کسی کو یاد کرنے کا وقت نہیں ہے. تو ہم نے اس لیے ان کو تکلیف میں ڈالا، فقروں میں ڈالا تاکہ یاد کریں. مگر کیا ہوا؟ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا، جب ہماری جانب سے تنگی، فقر ان پر آیا، تضرعوا، کیوں نہیں جھکے کیوں نہیں؟ وَلَٰكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، قساوت قلب کسے کہیں گے؟ ہدایت لا تنفع، وہی ہدایت ان کو نفع نہیں دیتی. ہاتھ اوپر نہیں اٹھتے، دل اللہ کے سامنے نہیں جھکتے، اصلاح کی طرف مائل نہیں ہوتے. قساوت قلب. بھائی کشتی میں بھنور میں پھنسی تو ہاتھ اٹھے نا. مگر ایسے بھی لوگ ہیں. اور شیطان زین الشیطان وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون. شیطان نے کہا کہ نہیں، آپ صحیح کر رہے ہو، یہ تو تکلیف چند دن کی ہے، برسات نہ برسے گی، کیا ضرورت ہے گڑگڑانے کی. شیطان خوشنما کرتا ہے. اور ہم نے سنا ہے برسات برستی نہیں، کسان پریشان ہوتے ہیں تو کہ اتنے جرأت کی ضرورت ہی کیا ہے گڑگڑانے کی، آ کر رہے گی. یہ ان کی کاپی کرتے ہیں. کٹر نہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے. اے اللہ بارش برسا. امام احمد نے مسند احمد میں عقبہ بن مسلم اور عقبہ بن عامر، تو دو حدیثیں بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو ایک ساتھ دو حدیثیں، متن وہی ہے. فرمایا اذا رأيت اللہ سبحانہ وتعالی
ان یعطی العبد من الدنیا علی معاصیہ فانما ذلک استدراج. یہ حدیث پر آپ نے فرمایا اور پھر آیت تلاوت کی. تو میں بھی اسی کے مطابق تلاوت کرتا ہوں پھر ترجمہ. تو سنیے پھر کیا آیت تلاوت کی. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جب تم دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کہ کسی بندے کو دنیا میں سے دے رہا ہے اس کے گناہوں کے باوجود اس کے خواہشات کے مطابق. جی وہ چاہتا ہے مالک بن جاؤں، کمپنی کا مالک بن گیا اور گناہ بھی، شراب پی رہا ہے، سب کر رہا ہے، شرک و کفر سب. تو کیا سمجھو؟ استدراج. کیا مطلب استدراج؟ اللہ ڈھیل دے رہا ہے. کیا دے رہا ہے؟ اللہ ڈھیل دے رہا ہے. تو نصیحت کی امت کو کہ جب تم کسی کو دیکھو ایسا دنیا میں تو یوں نہ سمجھو کہ وہ کامیاب اور بامراد ہے. نہیں نہیں، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، وہ کیا ہے؟ اللہ اسے ڈھیل دے رہا ہے. پھر اپنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی. کیا تلاوت آیت؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب بھول گئے جن کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. کیا مطلب؟ اللہ نسو ما ذکروا بہ، جو کتاب الہی دی گئی تھی نا بھول گئے. دین ان کے پاس تھا بھول گئے. اپنے نبی کا جو دین تھا وہ بھول گئے. بھول گئے. بھولنے کے بعد ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، وہ نعمتوں کے، فراوانی کے. حتیٰ اذا فرحوا، فرحوا فرحت فرحتا فرحنا، جب اترانے لگے. لوگوں کو بہت پسند ہے بچوں کا نام فرحین. جی اترانے لگے. اوتو اخذناہم، جو انہیں دیا گیا اس پر، اخذناہم بغتۃ، اچانک گرفت کر لیا، دبوچ لیا. فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو کیا ہوئے؟ وہ ابلیس کی طرح مایوس ہو گئے. یہ اس کا ترجمہ. ٹھیک ہے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، بھول گئے جو انہیں نصیحت کی گئی. کیا مطلب بھول گئے؟ آپ کہیں گے کہ ان نسینا واخطانا، بھول جانا تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے. تو اس کو نوٹ کر لیجیے آج، پھر پورے کلام پاک میں کام آئے گا. جس طریقے سے میں نے بتایا تھا محبت رسول دو طریقے کی ہوتی ہے، محبت اللہ کی دو طریقے کی، محبت بچوں کی دو طریقے کی، محبت بیوی کی دو طریقے کی، اختیاری اور بے اختیاری. تو جو اختیاری ہے اس پہ گرفت ہوتی ہے. تو بھول چوک یہ نعمت ہے، مگر کون سی؟ ایک ہے اختیاری، ایک ہے غیر اختیاری. یاد رکھنا، غیر اختیاری جو بھول چوک ہے وہ معاف ہے. انسان عمرہ کر رہا ہے، عمرہ کر لیا، بچے ساتھ میں ہیں، جا کر اپنی رہائش پر گیا اور احرام اتار دیا. بعد میں یاد آیا، وہ اسے کہتے ہیں بھول. اختیار نے اس کا مسئلہ نوٹ کر لیں. جب بھی یاد آیا فوراً بال کاٹے، کوئی جرمانہ نہیں. جب بھی یاد آیا فوراً بال کاٹے. لوگ خامخواہ پریشان ہوتے ہیں. اسے کہیں گے نسیان، کیا؟ بھول. اگر بال نہیں کاٹا تو بھائی جب آپ کو یاد آیا بال کاٹنا چاہے آپ، اب یہ بھول نہیں، اب آپ کو دم دینا ہوگا. مسئلہ واضح ہوا؟ آسان مسئلہ ہے. تو یہاں کون سا نسیان مراد ہے؟ بھولے نہیں. کیا ہماری امت بھی قرآن کو بھول گئی تو کہتے ہیں بھول گئی تو نسینا وقتنا. نہیں، آپ اختیاراً بھولے ہیں. پسے پشت رکھ دیا، جزدان میں باندھ کے رکھ دیا. ہاں تو نسو یہ وہ نسو ہے. تو ان کو جب دین الہی ان کے پاس آیا تو جان بوجھ کر ذکروا، اسے بھول گئے. ہاں فتحنا علیہم، کیا؟ اس کو بھی نوٹ کر لیں قواعد کو. سورہ فتح میں آپ کیا پڑھیں گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا فتحنا لک فتحا مبینا. کیا ہے؟ انا فتحنا لک،
اور یہاں کیا ہے؟ علی. تو کبھی کوئی گئے کہ فتحنا علیک؟ نہیں لک. تو لک یعنی آپ کی حمایت میں، اور علی یعنی حمایت میں نہیں. القرآن حجت لک، کیا ترجمہ کریں گے؟ قرآن آپ کا حامی ہوگا. کب؟ جب کہ آپ بھولیں گے نہیں. القرآن حجت علیک یعنی حامی نہیں، مخالف. یہ قواعد ہیں، ترجمہ آسان ہو جائے گا، نوٹ کر لیں. تو فتحنا علیہم. اچھا، ابواب کل شیء اذا فرحوا بما اوتوا. تجوید کا زیادہ خیال رکھنا. کیا پڑھ رہا ہوں میں؟ اوتوا. واؤ پر کیا پڑھ رہا ہوں؟ حرف مد ہے نا. اوتوا. اچھا، ذرا نکالیے 25ویں آیت. یہاں پر انگلی رکھیے تاکہ یہ قاعدے سے فارغ ہو جائے. 25ویں آیت سورہ بقرہ، صفحہ نمبر 5. مل گیا؟ صفحہ نمبر 5. دیکھیے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. وَلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ. کیا ہے ابھی؟ اُتُو. کیا ہے؟ اُتُو. او نہیں ہے. کیا ہے؟ اُتُو. کیا فرق ہے دونوں میں؟ دیکھ لیے. اب اپنی جگہ پہ آ جائیے. تو کیا فرق ہے اُتُو میں اور اوتو میں؟ بھائی یہ تجوید ہے. جب آپ اس درسگاہ میں ہیں تو کچھ تو برکات ملیں. تو دیکھیے، عطا یاتی آنا. عطا یاتی آنا. عطا سے اتیہ، تو وہ ہے اتیہ اتیہ اتیو. لیکن آگے ہے با، تو با نے اس کو بنا دیا مجہول، تو رزق لایا جائے گا. باقی ویسے ترجمہ ہو گیا. اور یہاں عطا یاتی نہیں ہے، آنا نہیں ہے. کیا ہے؟ آتا یوتی. کیا ہے؟ تو آتا میں الف ہے، تو یہ الف اور واو اور یا یہ ہمیشہ تبدیل ہوتے ہیں. تو الف تبدیل ہوا واو سے. انگریزی میں بھی ہے کیا، حروف واو وغیرہ کچھ کہتے ہیں جی. تو او تو پڑھتے ہوئے خیال رکھیے، کہیں اتو کہیں اتو، صحت کے لیے تاکہ اجر ملے. اخذناہم بغتۃ. اچانک ہم نے گرفت میں لے لیا تو مایوس ہو گیا. اچھا، اب جب مایوس ہوئے تو ظاہر ہے کہ تباہ ہوئے، کیونکہ عذاب آیا. اچانک جب عذاب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بستیاں الٹتی جاتی ہیں، پتھروں کی بارش ہوتی ہے. تو سنیے، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. دابر یعنی کیا؟ جڑ، دبر. کاٹ دی گئی جڑ. کس کی؟ القوم الذین ظلموا، جس قوم نے ظلم کیا. لوط علیہ السلام، قوم لوط کی بستی الٹ دی گئی. کہیں پتھر برسائے گئے، کہیں ہوا آئی چیخ مارتے ہوئے. ختم. والحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس کے لیے اللہ کی. ہاں، اب آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہے صاحب؟ ہم کب ہوتی ہے؟ تعریف کب ہوتی ہے؟ اللہ تبارک الحمدللہ رب العالمین. تعریف اس کی جو سارے جہاں کا پالن ہار ہے. الحمدللہ نحمد انعم علینا من الایمان. ایمان کی سے ہمیں نوازا، رسول بھیجا. تو جڑ کاٹ دی گئی اور تعریف. پھر کیا جواب دیں گے؟ جو امت جس کے پاس کلام پاک ہے، سنیے سنیے، چونکہ ایک فرد نہیں، کئی افراد مل کر خود بھی اس کلام الہی سے رکتے ہیں اور دوسروں کو روکتے ہیں. خود بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. ایسے لوگوں کو ہلاک کرنا یہ بھی نعمت ہے. علی ذالک الحمدللہ رب العالمین ہے. نہیں تو پھر یہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے کہ ظالم خود بھی رکا ہے، دوسروں کو بھی روکتا ہے. تو ایسے کو دنیا سے مٹانا یہ رحمت ہے تاکہ دوسرے ہی مان لے آئیں، دوسروں کو راہ ہموار ہو. اب سنیے، اب کیسے جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تمہارے جیب میں اور بھی معجزات. بات چلی تھی کہ معجزہ طلب کرتے ہیں. سنیے، قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله يأتيكم به انظر
كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون. کہہ دیجئے، کچھ اس آیت میں بتلا دیا قل، پھر آیا ارائیتم، پہلے تھا ارائیتکم، پھر پچھلی آیت میں قل ارائیتکم. تو چاہے ارائیتم ہو، چاہے ارائیتکم ہو، چاہے ارائیتکم ہو، سب کے معنی کیا؟ اخبرونی علمونی. کیا مطلب؟ اخبرونی. اچھا آپ ترجمہ دیکھیے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. الم تر، جی کیا ترجمہ کیا ہے اردو والوں نے؟ کیا دیکھا نہیں تم نے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں؟ الا ماشاء اللہ. کیا دیکھا؟ کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اصحاب فیل یعنی جو ابرہہ تھا، اس کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ اچانک گول کا گول بھیجا. اسی سال تو نبی کریم کی پیدائش ہوئی، تو ترہ کہاں سے؟ بتائیے ترہ کیسے؟ ترہ کیسے؟ آپ نے کب دیکھا؟ تو عربی والوں نے کیا ترجمہ کیا ہے؟ اعلم علما یقینیا لأن الرؤیا تکذب واللہ سبحانہ وتعالی ما یکذب ولا یخدع. کیا ترجمہ کیا ہے؟ کہ اے رسول یقین کے ساتھ جانو کہ ابرہہ کے ساتھ کیا ہوا، اور ایسا جانو کہ آنکھیں بھی دھوکہ کھاتی ہیں، آنکھوں کا دیکھا ہوا کبھی سچ نہیں نکلتا، یہ تمہارا رب تم کو بتاتا ہے کہ تو جانو. تو ارائیت کہ کہیں معنی کیا؟ اخبرونی، بتاؤ. کہیں کیا معنی کریں گے؟ علماً یقینی جانو. تو اخبرونی، کیا اخبرونی؟ ان اخذ اللہ سمعکم، اگر قوت سماعت تمہاری سلب کر لے، وَأَبْصَارَكُمْ تمہاری قوت بصارت، وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ دلوں پر مہر لگا دے. من الہ غیر اللہ، تو تمہارے اغیار کون ہے؟ کون سا ولی ہے؟ کون سا صنم ہے؟ کون سا بت ہے جو لے آئے؟ عام طور پر کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کان اور آنکھ. دیکھو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب. آنکھیں اندھی نہیں ہوتی. ہم سب دیکھ رہے تھے قریش، پھر انہیں کہا جا رہا ہے کہ تمہاری قوت سماعت سلب کر لی جائے. دیکھنے کے بعد بھی اور سننے کے بعد بھی وہ دماغ دل تک بات سپلائی نہیں کر رہا ہے، تو وہ کان کس کام کے؟ اچھا جب دل پر سپلائی ہو رہا ہے تو دل اسے قبول نہیں کر رہا ہے، تو یہ تمہاری سماعت سلب کر لے، یا ظاہری سماعت تمہاری سلب کر لے. کون ہے؟ کوئی لا سکتا ہے؟ مشینیں تو لگ گئی ہیں. کسی کا نمبر کم ہو جائے تو طبیب نمبر دے دیتا ہے، مگر بینائی نہیں دے سکتا. وہ تو عیسیٰ ابن مریم اللہ کے حکم سے دیتے تھے، ہے نا. کان کی مشین بھی لگ جاتی ہے، مگر بینائی کے جو کاریگری ہے، جو سننے ہے، کوئی نہیں دے سکتا. تو دیکھو انظر کیف نصرف الآیات، کیسے کیسے ہم مثالیں بیان کر رہے ہیں اے کافروں، سمجھنے کے لیے. ثم هم یصدفون. صدف کہتے ہیں، سیپی جانتے ہیں نا، جو منہ بند رہتا ہے، منہ بند کرتی ہے، وہ تو کھلا رہتا ہے، سمندر میں اطمینان سے پانی میں وہ گھومتی رہتی ہے، جہاں اس کو ہاتھ دو آنکھ چرا لیتی، بند ہو جاتی ہے، ایسا بند جیسے خلاص پتھر. تو یہ آنکھ چراتے ہیں. ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، رسول سمجھاتا ہے ثم هم یصدفون. تو کوئی کہتا ہے آنکھ چراتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ بے رخی اختیار کرتے ہیں، بس بہرحال مانے اس کے سبب سے. پوچھے محمد اخبرونی ارائیتکم، کیا مجھے بتاؤ، ان اتاکم عذاب اللہ بغتہ، اگر اچانک عذاب آئے، او جہرتن یا اعلانیہ. اچانک کسے کہیں گے؟ بغیر مقدمات کے، بغیر کسی تمہید کے، نہ کوئی ہوا آئی نہ کوئی شور، اچانک عذاب آ گیا. اچانک بستی پلٹا دی گئی، فرشتے آئے نیچے سے بستی اٹھا دی، انہیں کچھ خبر ہی نہیں. ٹھیک ہے. اچھا جہرتن مقدمات کے، ہوا آئے، کنکریاں اڑنے لگے،
تو بتائیے کہ دونوں عذاب. اب یہ عذاب جب اچانک آتا ہے تو کیا مطلب، اور جب مقدمات کے ساتھ آتا ہے تو کیا مطلب. اچانک جب آتا ہے تو یہ تنبیہ ہے کہ تمہارے معبود کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. کہاں گئے تمہارے معبود؟ اچانک عذاب آ گیا. اچھا جب ظاہری آتا ہے، جب ناؤ بھنور میں پھنس رہی تھی تو مقدمات تھے نا، مطلب تمہارے جھوٹے معبودوں میں کوئی صلاحیت نہیں. دونوں طرف سے کیسے اللہ تعالیٰ عذاب. هل يهلك الا القوم الظالمون. جب عذاب آتا ہے اچانک بغیر مقدمات کے یا مقدمات کے، تو کیا ہلاک ہوتی ہے سوائے ظالم کے؟ کوئی ظالم کے سوا کوئی ہلاک نہیں ہوتا ہے. قوم لوط پر عذاب آیا، کون ہلاک ہوئے؟ ظالم. نیک لوگوں کو بچا لیا گیا. اچھا یہ سوال کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ. کون؟ حل سوال ہے نا، حل انت بخیر. کبھی کبھی شاگرد بھی سوال کرتا ہے استاد سے، کرتا ہے نا. کیوں کرتا ہے استاد سے شاگرد؟ بتائیے. معلومات حاصل کرنا. کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی، سمجھنے کے لیے حل ہے نا. پھر کبھی استاد بھی سوال کرتا ہے. ہم نے بھی پوچھا بھائی کون سا ترجمہ رہ گیا تھا، تو استاد کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ تکرار. تو یعنی تکرار، بات کو پختہ کرنے کے لیے. مگر کبھی اللہ سوال کرتے ہیں، کیا مطلب؟ شاگرد سوال کرتا ہے وہ تو آسان ہے، استاد بھی سوال کرتا ہے اعادے کے لیے، اور اللہ سوال کریں گے تو اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں. کیا مطلب؟ تاکہ انسان کی توجہ ہو مکمل اور سننے کے قابل ہو اور سن لے کہ حل. تو یہ تاکید ہے. حل یہلکو. اچھا ہلاک کر دی گئی قومیں. کیا مطلب ہلاک کا؟ لکھ لیجیے. ایک ہوتی ہے موت، ایک ہوتا ہے ہلاکت. کئی لوگوں کو کیمیکل کے ذریعے ہلاک کر دیا ہے نا. تو بستی الٹا دی، فرشتے نے قوموں کو ہلاک کر دیا. تو موت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ طبعی موت آئے. اور ہلاک کے معنی جو قوم فائدہ اٹھا رہی ہے دنیا سے، اس دنیا کے اس کے فائدے سے انہیں معدوم کر دینا، تبدیل کر دینا، اسے کہتے ہیں ہلاک. تو فرق ہے ہلاک. اب جب بھی آپ کلام پاک پڑھیں گے تو ہلاک اور موت فرق ہے. هل يهلك الا القوم الظالمون. جی اب یہ تو بہت کچھ ہوا، لیکن اب ذرا سننے کے لیے تیار ہو جائیے. اب جو اصل ایمانیت پر مضمون آ رہا ہے، ویسے سارے مضامین ایمانیت پر ہیں، مگر سب لوگ سمجھتے ہیں کہ مشرکین کے لیے ہے نا. نہیں، ہمارے لیے ہے. تو سننے کے لیے تیار ہو جائیے. کیا کہا جا رہا ہے؟ ایمان کسے کہیں گے؟ اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان. ہمارے لوگ تو غلو کر جاتے ہیں. آج حقیقت بتلائی جا رہی ہے، رسول کی کیا حقیقت ہے، رسول پر کس طرح ایمان ہونا چاہیے. تو دیکھیے، اور وہ معجزہ طلب کرتے تھے. کون؟ فوق البشر ہونے کا. اس کا رد پورے کلام پاک میں ہے، لیکن پھر بھی ہمارے بھائی کہتے ہیں رسول کو فوق البشر قرار دیتے ہیں. تو سنیے، وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. دیکھیے، ہم نہیں بھیجتے رسولوں کو. ہم رسولوں کو صرف کیا بھیجتے ہیں؟ مبشری، منذری. رسولوں کو کیوں بھیجتے ہیں؟ کیا ان کے پاس صلاحیت؟ بشارت. بشارت کسے کہیں گے؟ کہ ایسے امر کی خوشخبری دینا جو بھی واقع نہیں ہوا. موت کے بعد برزخ میں آرام، برزخ سے اٹھ کر قیامت میں جنت، اسے کہیں گے بشارت. ٹھیک ہے نا؟ ابھی واقع نہیں ہوا تو انذار. عقوبہ کی بات بتانا واقع ہونے سے پہلے سزا، کہ بھائی اگر ایمان نہیں لاتے، اگر توحید پر قائم نہیں رہتے تو موت سے ہی سزا شروع ہو جائے گی. تو یہ ہے بشارت اور یہ انذار. تو رسول کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں الا مبشرین و منذرین.
لا الہ الا اللہ، تاکید ہوئی نا، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو رسول کو جو ہم نے بھیجا وہ کیا؟ الا مبشرین و منذرین. تو رسول کی صلاحیت یہی کہ آپ کو خوشخبری دے اے ایمان لانے والوں، اور جو نہیں لاتے انہیں ڈرائے. اس کے سوا ہے کسی کے دل میں ایمان داخل کرے ہے، کسی کے دل سے کفر نکال دے نہیں. فمن آمن، اب جو ایمان لائے، وہ اصلح، اور اصلاح کرے. دیکھیں ایمان آیا، کیا مطلب ایمان کا؟ اپنے ایمان لایا اشہد انک رسول اللہ، ٹھیک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو ایمان کا مطلب کیا؟ اگر وہ ایمان لایا ہے اللہ پر یا رسول پر، تو اس کا اثر دیکھو. القلوب تؤمن، ایمان کون لاتا ہے؟ دل، قلب کی جمع قلوب. اور پھر اس کے بعد الاعمال تعمل، یہ اعضاء جو ہے ہمارے ہاتھ، ناک، کان، پیر، زبان، پورا جسم، یہ ہم بتاتا ہے کہ ہم مومن ہیں. کہیں بھی آپ ایمان و الصلاح، لوگوں نے تو صرف نماز تک محدود کر لیا. نہیں، آپ اگر مومن ہیں تو آنکھ سے وہ دیکھیں کہ آنکھیں وہ بتائیں کہ میں مومن ہوں، کان سے وہ سنیں کہ میں مومن ہوں، زبان سے ایسی بات کریں کہ میں مومن ہوں. لوگوں نے محدود کیا نماز، روزہ، زکات پر. نہیں، پوری شریعت اسلامیہ وہ اصلح، پیٹ اس کا، پیر اس کے، ہر چیز آمن و اصلح. تو گویا کہ ایمان لائے دل سے، اور دل کا اثر پورے جسم پر ہو. یہ کیا ہے؟ صحیح مومن ہے. صحیح مومن، وہ تو فرائض ہے، نماز، روزہ، زکات ہے. تو جب انسان اپنے اندر یہ صفات پیدا کرے گا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اب ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ کوئی غم ہوگا. خوف کون سا؟ کہ مرتے وقت کیا ہوتا ہے. لوگ پریشان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں. ہم ابھی سے پڑھنے کی عادت ڈالو. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا، لا الہ الا اللہ. تو کوئی خوف نہ رکھیے. قبر میں کیا ہوگا؟ فرشتے پوچھیں گے کہ من ربک ما دینک، عربی تو آتی نہیں. فلا خوف علیہم، وہ جب سوال کریں گے، اگر آپ ایمان تعمل القلوب تؤمن، دل سے ایمان لائے ہیں، والاعضاء جوارح تعمل، عمل کر رہے ہیں، فلا خوف. قبر میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہے گی، موت کے وقت بھی ساتھ دے گا، اور قبر میں بھی ساتھ دے گا. برزخ سے اٹھیں گے تو بھی ساتھ دے گا. اس پریشان ماحول میں، قیامت کے منظر میں وہ ساتھ دے گا. پل صراط پر بھی ساتھ دے گا. مگر ایمان کا مطلب کیا؟ ولا هم يحزنون. اچھا ہے، حزن کسے کہیں گے؟ پیچھے جو گزر چکا. دنیا میں ہم مال و دولت چھوڑ کے آئے، یا ہم نے کیا نہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ایسا انعام عطا کریں گے کہ ولا هم يحزنون، ان پر کوئی غم نہیں اور کوئی خوف نہیں. اور غم تو کیا، کس کا غم؟ ہمارے بچوں کا. بچوں کو مسلمان بنائیے، بچوں کو مومن بنائیے، اعضاء سے عمل کرنے والا بنائیے. درجات میں کمی ہوگی، آپ خوف نہ کیجیے، غم نہ کیجیے، آپ کے ساتھ میں رہیں گے. یہ تو کلام پاک کی آیت ہے. لیکن اس کے باوجود بھی والذین کذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہمارے نمونوں کو جھٹلایا. یمسہم العذاب، عذاب انہیں چھو لے گا. کیا مطلب چھو لے گا؟ دماغ کہاں چھوئے گا؟ کیا عذاب جب چھوتا ہے تو پکڑ لیتا ہے. جہنم کیا کہتی ہے؟ تتمیز من الغیظ، وہ تو غصہ بھری ہوئی ہے، وہ معلوم ہوتی ہے کہ انگار جھلس رہی ہے. کیا کہتی ہے؟ حل من مزید. یہ کٹر کفار، یہ کٹر مجرم اس میں ڈالتے جائیں گے، وہ کھینچتی جائے گی. صرف جائیں، وہ تیار ہے ویلکم کرنے کے لیے. آؤ حل من مزید، کہتے کہ آؤ. تو چھوئے گا مطلب وہ آئے گی نہیں، وہاں لے جایا جائے گا اور بولے گی حل من مزید. کیوں؟ بما کانوا یفسقون، بس اب اس کے کہ وہ فسق کرتے تھے، اللہ کی اطاعت سے ہٹے ہوئے تھے. اچھا کہتے ہو مجھ سے میں فوق البشر ہوں. صرف مشرکین کے لیے نہیں، ہمارے بھائیوں کے لیے بھی کہتے ہیں کہ رسول فوق البشر ہے. اچھا
غیب کا جاننے والا ہے پہلے اپنے بھائیوں کے لیے، سنتا ہے، ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں وہ سنتا ہے، ہم سلام پڑھتے ہیں وہ سنتا ہے، یہ تو خطاب ان سے ہے، مگر سنیے، کہہ دو اے رسول، قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما يوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفکرون. کہہ دو اے رسول، کہا کہ یہ کوہ صفا جو ہے نا اسے سونے کا بنا دو اگر تم رسول ہو، ہم ایمان لاتے ہیں. اچھا، تو جس چیز کا اس رسول نے دعویٰ نہیں کیا وہ تم طلب کر رہے ہو. اس نے تو کہا کہ کبھی دعویٰ کیا کہ میرے پاس خزانہ ہے؟ اس نے تو اعلان کیا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، خزانے اللہ کے لیے. میں نے کب کہا؟ تو کیا میں نے کہا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ؟ تو میں پہاڑ سونے کو کیسے بنا؟ کہا کہ یہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ کیوں نہیں اپنے لیے بنا لیتے؟ تو میں نے کوئی دعویٰ کیا کہ میں خزانے کا مالک ہوں؟ نہیں. کہتے تھے کہ وہ پیٹ میں کیا ہے وہ بتاؤ، بچہ ہے کہ بچی ہے، اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے، دو ہیں کہ تین ہیں. اچھا، وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، میں نے کبھی کہا کہ میں غیب دان ہوں، میں غیب کی خبر جانتا ہوں؟ یہ تو اعلان ہو رہا ہے. کہاں گئے ہمارے بھائی؟ یہ تو خطاب تھا ان مشرکین سے، مگر ہمارے بھائی کہاں ہیں؟ کہتے ہیں کہ رسول کیا اولیاء کے غیب کی خبر رکھتے ہیں. رسول کہتا ہے میں نے کب دعویٰ کیا؟ تو اے رسول کو فوق البشر کہنے والوں اور غیب کی خبر جاننے والوں، اس نے جس چیز کا دعویٰ نہیں کیا اس چیز سے تم متصف کر رہے ہو، کل قیامت میں کیا جواب ہوگی؟ وَنَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، ہماری امت بھی قرآن کو بھول چکی ہے. کیسا بھولنا؟ اختیاری پس پشت ڈال دیا ہے. پس پشت، خالی ختم پر ختم کرنا، اور یہی کیفیت جو میں نے بتلایا کہ حروف کی جیسے تجوید، بلکہ صحیح پیمانے پر تلاوت ہو تو اس کے برکات سے. بہرحال یہ امت ہے. اچھا سنیے، ولا عالم الغیب، غیب اس ذات نے اعلان کیا وعنده علم الساعہ. بولے کہ محمد تم قیامت کب آئے گی؟ تو میں نے کوئی کہا کہ قیامت کب آئے گی؟ عنده علم الساعہ، قیامت کا تو معلومات اسے ہے. برسات کب برسے گی؟ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہی برساتا ہے. مَاذَا فِي الْأَرْحَامِ، وہی جانتا ہے. ہم آئندہ کیسے رہیں گے؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل آپ کیسے رہیں گے مجھے کیا معلوم، کوئی نہیں جانتا. وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، نفس کہاں مرے گا. یہ سب اللہ کے خصوصیات میں سے ہے. میں نے کوئی دعویٰ کیا؟ کیا کہتے ہیں کہ یہ مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، بازاروں میں گھوم رہا ہے. یاکل الطعام، کھانا کھاتا ہے، بیویاں رکھتا ہے، بچیاں رکھتا ہے. اوہو، تو اس نے کبھی کہا کہ میں فرشتہ ہوں، فوق البشر ہوں؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں نے کبھی کہا کہ میں فرشتہ ہوں؟ مجھے بازاروں میں جانے کی ضرورت نہیں، مجھے شادی کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے کھانے کی ضرورت نہیں. تو تم نے وہ ان باتوں کا تقاضا کیا اے مشرکین عرب جس کا میں نے دعویٰ نہیں کیا، اور تم اے مسلمانوں اسی چیز کا دعویٰ کر رہے ہو مجھ سے تقاضا جس کا میں نے دعویٰ نہیں کیا. کہتے ہو کہ سنتے ہیں، زندہ ہیں، جی وہ تو فرشتے نہیں ہیں. بہرحال سنیے، کیا میں کیا ہوں؟ مبشر اور منذر. بس پھر یہ مبشر و منذر کیا؟ ان اتبع الا ما یوحى الی، مجھ پر جو وحی نازل ہوتی ہے اسی کی میں پیروی کرتا ہوں. جو بتلایا جاتا ہے، یہاں تک کہ قل تو قل یا ایھا النبی یا ایھا الرسول تو قل اعوذ برب الفلق تو قل ارائیتکم تو قل ارائیتکم ان اتبع الا ما یوحى الی. قل
هل يستوي الأعمى والبصير، اعمى یعنی کیا؟ اندھا. لا تعمل قلوب ولا تعمل، لا تعمل ابصار، تعمل قلوب، آنکھوں سے نہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، دلوں سے اندھے. تو میں جنت دیکھا، دوزخ دیکھا، فرشتہ آیا، وہی مجھ پر آتی ہے، جبرائیل کو دیکھا، میں جو ہے بصیر ہوں. بصیر کیا ہوں؟ بصیر، مشاہدے کی باتیں کر رہا ہوں، میں رسول ہوں، وہی مجھ پر آتی ہے. اور تم جو بات کر رہے ہو کیسی؟ عام. تو بتائیے هل يستوي الأعمى والبصير؟ ہو سکتا ہے برابر؟ پھر کیا کہتے ہیں سنیے، افلا تتفکرون. افلا، بھلا فکر کیوں نہیں کرتے؟ ایک جگہ کیا فرماتے؟ افلا یتدبرون، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ایک جگہ کیا فرماتے؟ افلا تتذکرون. کیا مطلب؟ لکھ لیجیے، افلا تتفکرون. اس دنیا میں رہ کر اپنے نفس میں، اپنے مشاہدے میں آمنے سامنے دیکھ کر تم ذرا فکر سے کام لو. کس سے؟ تو للکارا جائے افلا تتفکرون. یہ پہلا مرحلہ ہے. فکر کا کون سا مرحلہ ہے؟ پہلا مرحلہ کہ تم فکر کرو. جب بھی کوئی آپ کو دنیا میں کام کرنا ہے، کوئی مشن ہے، تو پہلے کیا کریں گے؟ فکر کریں. یہاں چونکہ دینی بات ہو رہی ہے، اللہ کے بارے میں فکر کریں. فکر کرنے کے بعد افلا تتذکرون، پھر نصیحت حاصل کریں. جب ناؤ سمندر میں پھنسی ہے تو فکر کرو. تو پہلا مرحلہ کیا تھا کہ اب اللہ کے سوا کسی کو پکار نہیں سکتے جی. تو اب نصیحت حاصل کرو کہ جب اللہ کے سوا نہیں تو دوسروں کو چھوڑ دیجیے، اب اللہ ہی کو پکڑ لیجیے ہمیشہ کے لیے. یہ کیا ہو گیا؟ تدبر. اب جب فکر ہوا پہلا مرحلہ، آپ نے نصیحت حاصل کی، تیسرا کیا؟ تدبر. تو لوگوں نے تدبر تو کہا، ابھی تو تذکر بھی نہیں، فکر بھی نہیں. کیا ہے؟ تلاوت ہی تلاوت. کیا؟ تلاوت ہی تلاوت. تو سن لیجئے، یاد رکھیے، افلا تتفکرون. امت کو خطاب ہے کہ فکر کریں اس دین کے بارے میں جو ہمارے پاس ہے، کلام پاک. پھر نصیحت حاصل کریں. پھر کیا کریں؟ غور و فکر کریں. اچھا، ابو داؤد اور ترمذی انہوں نے بیان کیا ہے کہ عمار، بلال، خباب، کیا یہ فقیر تھے. عمار ہوں، بلال ہوں، خباب ہوں، یہ سب مکے میں غلام. کسی کو پتھر پیٹ پر رکھ کے سزا دی جاتی تھی، کسی کو گھسیٹا جاتا تھا، کسی کے چھوڑ دیے گئے تھے، آزاد کیے ہوئے تھے، بہرحال غلام تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے. مکے کی بات ہو رہی ہے. حضرت عمر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابہ دوسرے ایمان لائے تھے. تو اس میں قریش بھی تھے، ہاشمی بھی تھے، سب تھے. تو قریش کی جماعت آئی، دیکھا کہ یہ لوگ بیٹھے ہیں جو غلام تھے. تو کہا کہ یہ اس قسم کے لوگ، جیسے کہ کہا تھا قوم لوط نے کہ اراذلنا بادی الرأی، کہ یہ رذیل لوگ جن کی رائے بھی قبول نہیں کی جاتی، یہ تمہاری مجلس میں بیٹھے ہیں. تو کہا کہ سردار تھے، اے رسول، ہم جب آئیں تو انہیں اٹھا دیجئے. کنہیں؟ انہیں اٹھاؤ تو ہم بیٹھیں گے. اللہ کا رسول، مطلب کیا تھا کہ دین پھیلے. حضرت عمر کو بلایا، کیا خیال ہے ان کو ذرا ہٹا کر بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک لکھ بھی دیجیے، ہم سرداروں کو، بڑے بڑے عرب سرداروں کو بلائیں گے آپ کے پاس اور ہم بیٹھیں گے. یہ کیا ان کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں؟ کتاب بھی لے کر آئے. تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم تو گوشے میں بیٹھے تھے، جبرائیل امین آئے. کون آئے؟ جبرائیل امین آئے. تو کیا لے کر آئے؟
8 آیتیں لے کر آئے. کیا لے کر آئے؟ تو 8 آیتیں سننے کے لیے آئندہ پہنچیے گا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير. أعمى نہ پڑھیں، أعمى. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. تو یاد رکھے گا اتو اور اوتو. اصل میں قاری کے پاس آپ درس پڑھ رہے ہیں نا تو تھوڑا خوشبو آنی چاہیے. عطر والے کی دکان میں جائیں گے اتنی خوشبو آتی ہے نا. اتو اور اوت اور لا الہ الا اللہ اور کچھ ایسی کچھ موٹی موٹی باتیں تاکہ وہ آپ کا ایک تبلیغ کا سلسلہ جاری ہو. تو کسی نے پوچھا، کوئی بتا دینے کہ آپ نے پوچھا، بچوں نے کیا پڑھا بتائیں نا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بات آگے بڑھا رہے ہیں. بتاتے بھی جائیے نا. تو اس کا مطلب کہ بھول گئے. چلیے صاحب اختیاری بھولنا ہے، اب ضرور پوچھیں. آج اپنے بچوں کو بلائیں، کتاب ہاتھ میں دیں اور پوچھیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بولیے جی. اترانے والی اور بہت خوش بھی ہے. تو نام رکھ سکتے ہیں؟ نہیں رکھ سکتے ہیں. بہت خوش بھی ہیں. جنت میں جائیں گے تو بہت خوش ہوں گے. اور مطلب 2 معنی ہیں. جنت میں جائیں گے تو ان کے اوصاف ہیں بہت خوش، تو آپ ابھی سے جنت میں پہنچا رہے. اور دنیا میں رہیں گے تو اترانے والے ہیں. ہاں جی کہیے. ہٹ کر کے کہیے. اچھا کیا مطلب ایک ایجوکیشن کیا مطلب بینک والے جو نا پڑھائی کے لیے ایک اسکیم نکالے ہیں. اچھا پڑھائی کے لیے کہ آپ کا بچہ بھی جیسے 4 5ویں کلاس میں ہے. ہاں ہاں. تو آپ کو فکر ہے کہ وہ کالج میں اس کی فیس کیسے بھروں گا؟ جی جی. کیونکہ 20 لاکھ روپے بھرنے کے آئیں گے. اچھا ابھی سے آپ کو اسکیم دیتے ہیں کہ آپ پیسے بھرتے جائیں. وہ لوگ 60% یا 40% ایسا کچھ ایڈ کرتے ہیں. آپ کو ماہانہ $300 ایسا کچھ بھرنا ہوتا ہے. وہی ہے نا یہ اصل میں اس نے یہ دیکھنا ہے نا، چونکہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ جو اس ڈپارٹمنٹ میں جو کام کرتا ہے نا وہ اچھی طرح جانے گا کہ ان کا آگے طریقے کا کار ہے. جیسے بھی ہمیں انشورنس سے دوائی مل رہی ہے نا، تو کیا طریقہ کار ہے ان کا. یہ پیسے لے کے وہ سمجھو جمع ہو رہے ہیں. آج 40% اس پر بزنس کرتے ہیں، دھندا کرتے ہیں. وہ پیسہ آپ کا ہے. پوزیشن کیا ہے اس نوعیت پر ہے. اب آپ نے ایک چیز رکھی ہے تو ابھی اس کے جو اہل ہیں ان سے پوچھنا پڑے گا کہ کیا کرتے ہیں یہ آگے. اگر یہ جمع کر کے اگر بزنس کر رہے ہیں تو آپ کا پیسہ ہے. وہ کوئی آپ سے وہ سود نہیں لے. مطلب بتا رہا ہوں پوزیشن کیا ہے وہ دیکھیں. بینک والا بتا سکتے. جی جی. چونکہ ہر جگہ پر سود ربا. پہلے بینک میں کام کرنا حرام، سب ربا. اور ابھی تو سب کھل رہا ہے. دیکھو انشورنس کارڈ بن رہے ہیں، دوائیاں لے رہے ہیں، سب بینکوں میں یہاں پیسے رکھ رہے ہیں. تو کیا ہے اجلت کر جاتے ہیں علماء حضرات بھی. تو آئیڈیا دے کیونکہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. ایسا نہیں کہ اب ہر چیز حرام ہے، لیکن وہ دیکھیں اس کو تحقیق کریں. اب یہ سی پی جب بند ہوتی ہے، ہاں وہ جب 2-3 آ جاتی ہے تب بند ہو ہاں جاتی ہے. تبھی بند ہوتی ہے. کچھ لے کے بند ہو جاتی ہے. ہاں آپ لوگ چونکہ کھاتے نہیں نا اس کے لیے. اب ان کو مثال دی جا رہی ہے استعفوں، تو ان کے دل میں تو کچھ ہے ہی نہیں. کچھ ہے ہی نہیں. خالی ہے پھر استعفوں کی مثال
बस वो आँख चुरा लेते हैं खलास। आँख चुराने की वजह जी जी कहिए। हमारे बैंक में जब जो 1-2 लाख रुपये है जी तो 26 मंथ इन लोग को देते हैं जी इंटरेस्ट। हाँ जी लेकिन हमारा जो पैसा 2 लाख रुपया वो भी यूटिलाइज करती है ना बैंक, हाँ जी जी तो उसका जो हमें कमीशन मिलता है हाँ। उसका तो हमारे पास आता है। हाँ असल में क्या ये हम इसका ज़कात के देखिए साफ कर सकते हैं या पूरा ही नहीं, ये जो मसला है ना बहुत पुराने ज़माने से हल हो गया असल में। ये बैंक में जो आप रकम रखते हैं रखना पड़ती है, यहाँ से हमें इशू करना पड़ता है, तो इस पर जो मिलता है ना तो ये हम गरीबों को दे दें ऐसा है। ज़कात का सवाल नहीं, ज़कात और चीज़ है। 2 लाख 3 लाख है तो ज़कात तो हमको हिसाब से देना होगा, और ये जो पैसा मिलेगा ना हाँ, ये उतना हम माइनस निकाल के गरीबों को दें। तो हम इस्तेमाल नहीं करते। नहीं हम नहीं कर सकते इंटरेस्ट हुआ ना क्योंकि वो शुरू हुआ ना, इसका फतवा आ चुका है। अब गरीब में कोई भी हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, कोई भी अगर हो। किसी दवा की नीयत से हाँ वो तो अब चलिए इतना भी तो शम्स ज़्यादा ने लिखे हैं कि वो इतनी तो कुर्बानी दे रहा है कि दे रहा है तो उस पर सवाब तो मिलेगा, क्योंकि हर अमल इंसान का यानी हकीकत है ना कि कुछ लोग देते ही नहीं और उसके इख्तियार में है कि वो खा जाए। हाँ तो वो दे रहा है तो अजर मिल सकता है उसको। पैसा हमारा है ही नहीं, जो पैसा एक्स्ट्रा दे रहा हो तो पैसा हमारा है ही नहीं। हाँ जी किसी गरीब को जो है 10-20% ले रहा है जी। और हमको जो है 2% दे रहा है, तो क्या जायज़ है? यहाँ डिस्टर्ब नहीं हुआ सही है। सर जी इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ इंश्योरेंस इंश्योरेंस के बारे में जो इंश्योरेंस है वो कई किस्म के हैं, लिहाजा अपने लोग इंश्योरेंस में हैं वही बता सकेंगे कि आपका इंश्योरेंस की आइडिया क्या है। हर जगह हर चीज़ हराम नहीं है, हराम हुए जो अल्लाह ने हराम किया तो आइडिया उनसे पूछे। हर मुल्क में के बारे में जी लाइफ इंश्योरेंस की बात होती है। नहीं लाइफ इंश्योरेंस तो वो मना किया है, अब अगर इजाज़त अभी तक तो मना किया है लाइफ इंश्योरेंस, लेकिन उसकी वजह से सारे लोग काम अभी ये इंश्योरेंस ऑफिस में एक साहब को काम मिला, वहाँ ये कार्ड बन रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी है ना, वहाँ काम हराम कैसे होगा? हर एक के जेब में कार्ड है, वो मैंने समझाया कि आपको किसने कहा वो कार्ड। हाँ अभी तो ये उसके अलग अलग शोबे हैं ना। नहीं वो जो फील्ड का आदमी होता है ना वो हाँ। सही जवाब दे सकता है। जी हाँ वही उस फील्ड का आदमी बैंक वाला बैंक का अभी क्या आवाम को क्या है बस सूफीज़म है तो इंश्योरेंस भागते हैं और परेशान भी बच्चों को परेशान कर जाते हैं।